بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج جمعہ ہے اور اکتوبر کی 2 تاریخ ہے۔ اس وقت قریباً 5:30-6 بج رہے ہیں۔ میں کل رات کے بعد سے میں یہ پہلی ویڈیو اس لیے لوڈ کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ میں نے عجیب و غریب موضوع کا انتخاب خدا جانے کیوں کر لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میاں نواز شریف جی اتنے اگریسو ہو رہے ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، خاص طور سے کروز میزائل کے حوالے سے جو انہوں نے یکڑ چھوڑی، اور اس کا جواب آج ڈاکٹر صبر مبارکباد کی طرف سے آ گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور اس سے پہلے امریکن بھی جرنیل 1-2 اس زمانے میں ہی کر چکے تھے اس بات کا اعلان کہ یہ ایسے یکڑ مار رہے ہیں۔ اصل میں ایک جو متھ سی بنی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب امریکن یہ آئے تھے نا اسامہ بن لادن کو اٹھانے، تو جو ان کا ایک ہیلی کاپٹر وہاں گر پڑا تھا، وہ سٹیلتھ ہیلی کاپٹر تھا، اس میں کوئی سٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی، یعنی جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے وہ والی۔ تو اس ٹیکنالوجی وہ پاکستان نے چین کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کے بعد سے چین نے پھر اس میں بڑی ترقی کی، اور اب وہ اس کے بھی سٹیلتھ جہاز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستانیوں کو اس بات کا بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریورس انجینئرنگ جو ہے نا فوراً کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے ریورس سوئنگ نکال لی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا اتنی زیادہ ایگریشن کے حوالے سے 2-4 انٹرویو میں نے سنے ہیں غیر ملکی صحافیوں کے، پاکستانی لیکن لندن میں رہنے والے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور سے عرفان ہاشمی صاحب جو وہاں A1 فیلڈ کے باہر رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے 6-7 مرتبہ سعودین کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے، اور حسین نواز بڑی مطلب جاں فشانی سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ 1 مہینہ پورا جدہ میں رہ کر بھی آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو وہاں سٹیل مل کا بھی کوئی پروجیکٹ لگ رہا ہے، جو شاید وہ جو انڈین ہے یہی کوئی بہت بڑا انڈسٹریسٹ ہے، دجال دجال قسم کا ہی نام ہے، اور کہ یہ دجال ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ وہاں کوئی اپنی انڈسٹری بھی لگا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف نے غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے، یا وہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے، لیکن میں اس مرحلے پہ ایک بندہ ہے سردار آصف زرداری، سردار اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا بلوچ قبیلے کے وہ سردار بھی ہیں۔ میں اس بندے کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اس کی سیاسی عظمت کو۔ سیاسی عظمت سے مراد ہے جو مروجہ سیاست ہے، یعنی جھوٹ، ریاکاری، فریب، دھوکے بازی کی جو سیاست ہے، اس کی عظمت کو۔ میرا زرداری صاحب کے ساتھ ایک قریبی جو تعلق ہوا تھا، وہ ہوا تھا نوائے وقت میں، جب یہ پہلا جو دور تھا بینظیر بھٹو صاحب کا، تو یہ لاہور گورنر ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے، تو جس دن ہمیں انٹرویو دے گئے اس دن رات کو گرفتار ہو گئے تھے۔ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا یہ بندہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اور بالکل جو روایتی ٹپیکل قسم کی جاگیردارانہ سیاست ہوتی ہے نا، جوڑ توڑ والی، تو اور جناب بہت بڑا رسک لے لینے والی، جیسے بہت بڑا کوئی جوہریہ میدان میں اترا ہے، یہ اس طرح کا بندہ تھا۔ یہ بندہ جو ٹھان لینا، وہ جڑوں میں بیٹھ، دیکھیں یہاں APS میں نے کیا تقریر کی تھی، اس نے کہا کہ مولانا صاحب تقریر کرنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ مجھے پکڑیں گے، اب میں ہی اندر جاؤں گا۔ وہ تو قسمت سی بات ہے نا، 1-2 طریقوں سے ان کی ضمانت نہیں کینسل ہوئی، تو تیاری تو ان کی اندر جانے کی ہے ساری، اور وہی ہوا جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا۔ وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بہت بین السطور میں باتیں کرتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اصل میں کوئی گیم جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کھیلتے، ورنہ دیکھیں نا آپ وہ نیلم وادی میں ادھر ادھر موجیں کر رہے ہیں، اتنا بڑا بیان دے کے کر کے، اور ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور نواز شریف کی طرف سے جب اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو ان کے پر پابندی لگ رہی ہے، اور اگر عدالت نے یہ پابندی منظور کر لی تو پھر ان کی بالکل پوزیشن جو ہے نا وہ الطاف حسین والی ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، اب زرداری صاحب نے بلاول کو تو بھیج دینے کہ جا بیٹا
تو کرنا موجیں، جا پتر راوی نہ کو آوی تو نہ کو جاوی۔ وہ تو دبئی سے چلے گیا لندن اس کاروبار وغیرہ کے سیٹنگ کے لیے، اور دیکھنے ویکھنے ادھر جا کے دیکھے گا کہ کون سی لابیز جو ہیں میاں صاحب کے ساتھ ایکٹیو ہو رہی ہیں، کہاں سے ضمانتیں مل رہی ہیں۔ دیکھیے میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا، جو میرا سورس ہے نا اس نے مجھے بات کہی تو ہے، لیکن اور ریلائبل سورس ہے، اور یہ بات کئی یوٹیوبر کہہ چکے ہیں، بلکہ یہ تو ٹی وی آپ کے نیشنل میڈیا پر بھی آ چکی ہے کہ انہوں نے MI6 کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کی ہے، CIA کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، جس کے بعد یہ میدان میں اترے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ غصہ تو ان کا بہت جائز ہے، جس بندے نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہ ہو کہ وہ مطلب بادشاہ تو اس کی چھن جائے گی اور اس طرح اچانک چھن جائے گی، وہ تو غصے سے پاگل ہو جائے گا نا۔ ان پر تو کیفیت اس وقت یہ طاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ بلا شرکت غیر حکومت کو اپنا، پھر اپنے بچوں کا، پھر ان کے بچوں کا، یعنی بادشاہ قسم کا وہ حق سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ امیر المومنین بننے کے چکر میں انہوں نے ایک دو بل بھی اسمبلی میں جمع کروائے تھے، وہ تو برا ہو اس کا جناب مشرف کا آگے وہ ایسے کباب میں ہڈی آ گئی، حالانکہ وہ بھی نہیں آنی تھی، وہ بھی انہوں نے اپنے ایڈونچر کی وجہ سے، اپنے یہ ذوق شوق جو ہے نا ان کے خود کو بڑا وہ انقلابی چیغ وغیرہ بنانے کا، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 3 مرتبہ ملک کا پریزیڈنٹ رہنے والا بندہ اگر ملک کی سالمیت کے حوالے سے انکشافات کرنے شروع کر دے، اگر وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج کے حوالے سے باتیں کرنی شروع کر دے، اور جناب وہ کہے کہ DGI نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، ٹمکے نے، یہ کنٹری سیکرٹ ہوتے ہیں، یہ اوتھ انہوں نے انڈر اوتھ یہ لوگ یہ بات نہیں کر سکتے۔ میرے جیسا بندہ کوئی اکڑ مار دیا سنا کے تو وہ تو عام بات ہے۔ ایک ملک کے 3 مرتبہ رہنے والے وزیر اعظم کو باتیں زیب نہیں دیتی۔ اب میاں صاحب تو بڑے، اور ان کے جو 2-4 وہ جو ان کو مروانے والے ہیں، جو نا چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا والے جو ہے نا، وہ تو بڑے چھلانگیں لگا رہے ہیں، میاں صاحب نے ٹکرا ہوتا ہے، میاں صاحب نے یہ کرتا، میاں صاحب نے ادھر، وہ بیچاری اس کو محترمہ کو بھی انہوں نے دھکیل دیا، ان کی بیٹی کو خواہ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جیل میں جائے۔ شہباز شریف صاحب چلے گئے ہیں، ان کے بیٹا چلا گیا، دوسرا بیٹا ان کا مفرور ہے، ان کی بیگم کو گرفتاری کے وارنٹ نکل گئے ہیں، بیٹی کے نکل گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو اپنی فیملی لے کے پہلے نکل ہی گئے تھے، ان کی بیٹی تھی نا یہاں پہ۔ اب یہ جو ان کے بھائی خواہ ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اندر جائے، اور اس سلسلے میں انہیں آصف زرداری کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ آصف زرداری بڑا شاطر آدمی ہے، اس نے میاں کو دے دی ہے نا انگلی کہ لگا بیٹا تو چھلانگے، اور بلاول کو باہر بھیج دیا، مولانا کو دوڑا دیا ہے ادھر سے۔ اب یہ اکیلا بندہ ہے میدان میں جس پہ گیم چلا رہے ہیں۔ اور کوئٹہ جانے کا کیا ہے ان کا پہلا مطلب؟ کوئٹہ جانے کا یہ پیسے تو سارے لگیں گے نون لیگ کے نا، وہاں پہ وہ تو محمود اچکزئی بندے ہی دے گا نا، وہ تو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا بھی نہیں، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں میرا خیر افغانی ہے، وہ تو بندے ہی دے گا نا بھائی، اور کیا کرے گا؟ تو یا شاید کوئی چھوٹی موٹی کو وہ فائرنگ شائرنگ ہو جائے گی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا وہاں پہ، اس کے علاوہ وہ اور کیا کرے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پیسے لیے بغیر چلنے والے بندے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، وہ تو کسی کو میں کہتا ہوں کہ مری ہوئی چڑی نہ دیں اپنے پاس سے، کیا بات آپ کرتے ہیں؟ وہ ان کی سیاست کیا ہے؟ ان کی سیاست ہے عہدے اور پیسے، سیدھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ اتنی خربوں اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، اس میں ہمارا داؤ لگواؤ، یہ کرو، یہی ان کی قبائلی سیاست یہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ مینگل نکل گیا، مینگل یہ گیم سمجھتا ہے، خوب جدی پشتی وہ سردار ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں۔ اس نے وہاں دانہ ڈالا تھا جا کے، اس نے بلاول نے اس کو مینگل کو دبئی میں اس سے ملا تھا خفیہ طور پہ، لیکن وہ چوچا تو نہیں ہے، وہ بھی بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں نا، وہ بنیے کا بیٹا جو کچھ دیکھ کے زمین پہ گرتا ہے نا۔ اب جناب چکر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو طریقیں ملتی رہیں گی، میاں صاحب آ گئے قابو،
پیمرا نے پیغامات میں پابندی لگا دی ہے، اب یہ جائے گی حکومت عدالت میں اور ان کو وہاں پہ بٹھا دے گی الطاف حسین بنا کے، کیونکہ یہ انہوں نے الطاف حسین سے کچھ کم باتیں نہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ الطاف حسین نے اتنے براہ راست باتیں کی وہ جس طرح کہ میاں صاحب کر رہے ہیں، اور ان حوالوں سے کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے مطلب اس بات کو بنیاد بنا کے وہ تو پھنسے ہوئے ہیں نا اس وقت پوری دنیا اپنے اپنے چکروں میں، ادھر چین کے یہ ون بیلٹ ون روڈ نے پریشان کر رکھا ہے امریکہ کو، ادھر اس کا الیکشن ہے، نہیں تو جناب والا ابھی تک تو اس پہ تین چار وہاں پہ آرٹیکل چھپتے، اور اس کے بعد ایک اقوام UN میں ایک جناب موو ہو جانی تھی کہ جی پاکستان کو تو کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اس کا، تو وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب یہ کیا تو وہ کیا، تو دہشت گرد لوگ ہیں۔ اب تک تو یہ ہو جاتا تھا، اور پیچھے کھڑا ہے ان کا سعودی عرب۔ سعودی عرب نے ان کو کیا بیوقوف بنایا ہے یہ آپ جانتے ہی ہوں گے، میں اس میں کیا عرض کروں۔ میں آپ اس کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کا اگر کوئی سیاستدان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے کے اپنا قد بڑا کر لے گا، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ وہ ٹھیک ہے تمہارے جو تنخواہ دار چمچے کڑچھے ہیں وہ تمہارے ساتھ لگے رہیں گے، ادروائز آپ کی سیاست اب ختم ہو گئی میاں صاحب، اب آپ اپنے بزنس کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ نے اپنا نام زندہ رکھنا ہے تو آپ رفائی کاموں میں آئیں، عہدی بننے کی کوشش کریں، نیلسن منڈیلا نہ بنیں۔ نیلسن منڈیلا باتوں سے نہیں بنتا، عمر قید کاٹنی پڑتی ہے، اور وہ ذلتیں اور وہ ظلم و ستم برداشت کرنا پڑتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آپ کے تو بدن کو انگلی نہیں لگے تو اس پہ نشان پڑ جاتا ہے، آپ تو اتنے چٹے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بھاری ہے پتھر آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ جلدی گر جائے گا۔ آپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں 3-4 گروپ بن گئے ہیں آپ کے خلاف، اور وہ ٹھیک ٹھاک بن گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگی کہ نون لیگ ٹوٹے گی، اور پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ اس کو سنبھال لیں گے میاں شہباز شریف، لیکن وہ اپنے بھائی کی محبت یا عقیدت یا جو بھی سمجھے اپنی خاندانی روایات میں اتنے مطلب بہادر نہیں ہیں، اور جو چودھری صاحبان ہیں ان کے دلوں میں ابھی اتنا تیل میرے خیال نہیں ہے کہ اتنی بڑی گیم کر سکیں۔ وہ ظاہر ہے ایک حد تک کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ کا ناظرین کرام، یہ تھا وہ مختصر سا احوال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔